ناظرین، چند دنوں پہلے امبانی خاندان کا بہت چرچا تھا، لیکن ساتھ میں یہ بھی نوحہ گایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں امبانی، ٹاٹا، برلا جیسی جینیس کمپنیاں کیوں نہیں ہیں۔ لیکن کیا کیا جائے، نئی نسل کو بتانا بھی بہت ضروری ہے کہ 1970 تک پاکستان میں 30-40 امبانی، ٹاٹا اور برلا سے بڑے جینیس صنعت کار موجود تھے، جنہوں نے ملک کی معیشت کو سنبھالا ہوا تھا۔ لیکن ان کو نیچا دکھانے کے لیے 22 خاندان کا نام دے کر ٹارگٹ کیا گیا۔ ان میں سیگل گروپ نے کپڑے کی صنعت کو عروج دیا، داؤد گروپ ہیوی وہیکل اور زرعی مشینری کے بادشاہ تھے، داؤد ہرکولکس کے پاس ٹریکٹر کی پروڈکٹس تھیں، اصفہانی خاندان چائے کے باغات کے مالک تھے، ملک کی پہلی ایئر لائن قائم کی جو آج سب سے بہترین ایئر لائن گنی جاتی ہے، حبیب گروپ بینکنگ کے کنگ تھے۔ 60 کی دہائی میں ان کا حبیب پلازا ایشیا کی بلند ترین عمارت تھی۔ نشاد گروپ فینسی کپڑے کی صنعت اور مختلف مصنوعات کے مالک تھے۔ لاہور میں پیکو انڈسٹری یعنی بٹالہ انجینئرنگ سائیکل اور موٹر سائیکل اسمبل بھی کرتے تھے۔ ان کی پیکو ہرکولس سیراب اور رستم سائیکل پورے ملک میں چلتی تھی۔ میاں شریف اتفاق ٹیوب ویل اور تھریشر ان دونوں کے بانی تھے۔ سن 66 میں پیکو کے میاں لطیف اور اتفاق کے میاں شریف نے مغل پورہ ورک شاپ میں ٹینک سازی کی بھی اجازت لے لی تھی۔ بھٹو صاحب نے 22 خاندانوں کے خلاف تحریک چلائی کہ ملک کی ساری دولت ان کے پاس ہے، ان کے پیٹ سے نکالوں گا۔ ہم عوام ان کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ ہم نے ان محسن خاندانوں کے خلاف خونی تحریک چلائی۔ بھٹو صاحب خود بھی فیوڈل تھے اور فیوڈلز یعنی بڑے زمینداروں نے پاور میں آ کر سب صنعت کاروں کے املاک بلا معاوضہ قومی ملکیت میں لے لی، جس کو نیشنلائزیشن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سب جینیس خاندان تباہ و برباد ہوئے۔ پیکو کے میاں لطیف جرمنی چلے گئے، قسم پرسی کی حالت میں فوت ہوئے۔ اتفاق کے میاں شریف ملک چھوڑ کر گلف سٹیل ملز کے نام سے مڈل ایسٹ میں فیکٹریاں لگا کر بیٹھ گئے۔ اصفہانی کنگال ہو گئے اور وہ چائے کے باغات بنگلہ دیش لے گئے۔ ایئر لائن PIA بن کر تباہ ہوئی۔ حبیب گروپ سے حبیب بینک چھین لیا گیا۔ سیگل گروپ نے کوہ نور جیسی بزنس امپائرز اور پلاٹس بنا کر نیلام کر دی۔ کوہ نور پوٹھوہار کی ماں کہلاتی تھی، تباہ ہوئی۔ رہے سہے جاگیرداروں کو اسمبلیوں میں لا کر بٹھا دیا گیا اور کاروبار بند کروا کر سیاست میں لگا دیا گیا۔ مشرقی پاکستان میں جنرل ایوب خان کے دور کے میمن سنگھ اور نارائن گنج بہت بڑے انڈسٹریل زون بنگلہ دیش کے کام آئے۔ کراچی سائٹ انڈسٹریل اسٹیٹ جہاں گندھار والے ہینو ٹرک بناتے، شاہ نواز لمیٹڈ شیورلیٹ اور مرسیڈیز اسمبل کرتے تھے، سب کچھ نیشنلائز کر کے تباہ کر دیا گیا۔ ان خاندانوں میں سے اصفہانی کی بیٹی حسین حقانی کی اہلیہ امریکہ چلی گئی، عوام کو بے روزگار کیا۔ فیوڈلز، وڈیرے، چودھری، مخدوم، لغاری، جتوئی، ٹوانے سب بڑے زمیندار اسمبلیوں میں پہنچ گئے اور الیکٹیبلز بن گئے اور صنعت کاروں کو تباہ کر کے لوگوں کو ان کے وڈیروں کا اور ملک کو IMF کا غلام بنا دیا۔